بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حیض کے متعلق بتاؤں گی کہ حیض کا قرآن پاک میں کس طریقے سے ذکر آیا اور حیض کی حکمت میں حیض کی کیا حکمت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے۔ تو جب پاک ہو جائے ان کے پاس اس جگہ سے جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں حیض کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ حیض کی حالت میں جو شوہر ہیں وہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، یہ گندی چیز ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اب اگر یہ گندی چیز ہے تو اس کی حکمت کیا ہے اس کے آنے کی۔ بالغہ عورت، جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بدن میں قدرتی ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر اس کے جسم میں خون زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے گا۔ یہی خون جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل کی حالت میں ہوتی ہے، تو یہ جو خون ہے یہ بچے کی غذا میں کام آتا ہے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ ہو جاتا ہے۔ تو جب پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ غذا بن جاتا ہے اور جب وہ دودھ پیتا ہے تو وہ خون دودھ بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے۔ اگر یہ خون نہ آئے تو پھر تو کیونکہ اگر زائد چیز ہی نہیں ہے تو اپنی چیز دینا تو یہ عورت کی جان پہ بن جائے۔ یہی وجہ کہ حمل اور دودھ پلانے کے شروع کے دنوں میں خون نہیں آتا، اور جس زمانے میں خون نہیں آتا اور جس زمانے میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ حمل بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پلانا اور جو ہے وہ پریگننسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر پیریڈز نہیں آ رہے، مینسز نہیں، ماہواری نہیں ہو رہی، ڈیٹ نہیں آ رہی، تاریخ نہیں آ رہی، مختلف الفاظ ہے، حیض نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ قسم قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور جس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کیا مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو کوئی بھی چیز ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو وہ حکمت پوشیدہ ہے۔ اب حیض کہتے کس کو ہیں، حیض کی تعریف کیا ہے؟ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے، یعنی جہاں سے شرمگاہ کے اگلے حصے سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے، عادتاً نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو۔ بیماری یعنی کہ حیض کسے کہتے ہیں؟ 15 دن کا وقفہ یا پورے مہینے کا وقفہ، تو وہ خون نکلتا ہے تو اسے حیض کہتے ہیں۔ بیماری ہو تو استحاضہ، بیماری کہتے ہیں 15 دن سے پہلے ہی جو ہے وہ خون آ جائے تو اس کو جو ہے استحاضہ کہتے ہیں، یا 10 دن سے بڑھ جائے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو استحاضہ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو تو نفاس کہتے ہیں۔ اب جو حیض کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں۔ کسی کو اگر 3 دن سے کم آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، پورے 72 گھنٹے آتا ہے تو پھر وہ حیض شمار ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی حیض میں شمار ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ میں شمار ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں، اگر 1 رات بھی اوپر ہو جاتی ہے تو وہ استحاضہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ پھر بیماری ہے، پھر وہ استحاضہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی کہ حیض کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، حیض کہتے کس کو ہیں، اور جو ہے اور حیض آتا کس عمر میں ہے۔ کم از کم اگر جو 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ جو ابتدا ہوتی ہے وہ 9 سال کی عمر سے، کہ مطلب کہ اگر 9 سال سے پہلے آتا ہے تو وہ بیماری ہے، تو اگر جو ہے وہ 55 سال کی عمر میں تک وہ آتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور اس عمر والی عورت کو عائشہ، اور اس عمر کو سن یاس کہتے ہیں۔ تو 9 برس کی عمر سے پیشتر جو خون آتا ہے، اس سے پہلے جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ، اور 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے تو وہ بھی استحاضہ۔ ہاں، اس صورت میں اگر خالص خون آئے جیسے آتا تھا اسی رنگت کا آتا ہے تو بھی بعض کا 55 سال کی عمر کے بعد بھی اگر خون آتا ہے اور اسی رنگت سے آتا ہے جس رنگت سے پہلے آتا تھا تو پھر وہ استحاضہ نہیں ہے، پھر وہ حیض ہی ہے۔
ٹھیک ہے. پھر آگے اس کے بعد ہے کہ 15 دن کا جو ہے وہ فاصلہ ضروری. اگر 15 دن سے کم ہوگا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا. اب جو حیض کے رنگ کتنے ہیں؟ حیض کے 6 رنگ ہیں. سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا، مٹیالہ. سفید رنگی رطوبت حیض نہیں ہے. سفید رنگ کا جو ہے وہ حیض نہیں ہے، بلکہ یہ سیاہ رنگ، سرخ رنگ، سبز، زرد، گدلا، مٹیالہ یہ رنگت جو ہے وہ حیض کی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ حیض کی تھی، اور جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو باقی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.